حالانکہ ہماری تمام قربانیاں تو ہم اپنے ملک، اپنے بچوں اور اپنی سلامتی اور خطے میں امن کے لیے کر رہے ہیں اور دنیا کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو کھوکر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس محیط صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ان کی بڑی مہارت ہے اس محیط یوسف صاحب کی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، اور اگر کھوکر صاحب نے رحم کیا تو ہو سکتا ہے کسی وقت ہم چودھری صاحب کی بھی آواز سنا دیں۔ تو چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ چودھری صاحب آپ شروع کریں ذرا دھماکہ خیز نیا سال۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ بڑا شکریہ کہ آپ نے مائک کھولا۔ ویسے بھی میری آواز سے تو آپ کو ڈر لگنا جائز ہے، کیونکہ میری آواز نہیں آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے، کوئی بعید تو نہیں تھا۔ ٹرمپ صاحب تو تقریباً یہی باتیں کرتے رہے ہیں اب جب سے جو ہے وہ آئی وڈ سے کہ وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ پاکستان ان کا نشانہ رہا ہے، اور اس وقت جو معاملہ یوں لگ رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی کہ سی پیک کو لے کے امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان چائنا کے مقابلے پہ ان کا حلیف ہے، پاکستان سے کام پورا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مفاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ہندوستان ان کے قریب آ رہا ہے، پاکستان چائنا کے قریب جا رہا ہے، اور رشیا چائنا پاکستان ایک اور بلاک نظر آ رہا ہے، ہندوستان امریکہ ایک بلاک نظر آ رہا ہے۔ اور تاریخ میں جب ہم پہلے دیکھتے ہیں تو چاہے پریسٹر امینڈمنٹ ہو، کیری لوگر ہو، اور اگر ہم 54 میں چلے جائیں اور پیچھے جو ہوا، جب امریکہ کا مفاد مکمل ہوا وہاں یہاں پہ، تو تقریباً امریکہ نے ہمارے ساتھ یہی کیا جو آج ٹرمپ صاحب نے کیا ہے۔ پاکستان کو بہرحال اپنا مفاد دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں، امریکہ اپنا مفاد دیکھ کے فیصلہ کرنا۔ چودھری صاحب، کیا آپ کے خیال میں ان کا مفاد مکمل ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا مفاد اب بدل گیا ہے، اگر مکمل نہیں ہو گیا تو۔ وہ مثال کے طور کے اوپر جو ہم سمجھ رہے تھے، اور ہم نے بحث بھی اس پروگرام میں کی تھی کہ لگ نہیں رہا وہ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں، اور اب ہیلے بہانوں سے وہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، اور آج کا بیان بھی اسی طرف ہی ایک مجھے تو لگ رہا ہے معاملہ۔ لیکن میرے خیال میں ہمارا تو اس چیز کے اوپر کنسنسس رہا ہے جب سے ہم نے اس معاملے کو اس کے اوپر فارن پالیسی کے اینگل پہ گفتگو شروع کی ہے اپنے پروگرام میں، کہ سی پیک کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، چائنا کنٹینمنٹ پالیسی، اور اس کے تحت پاکستان کا سی پیک کو راستہ دینا، یہ سارے ایک ان کو ریزرویشن تو اس معاملے میں ہے، اور جس کو وہ بڑا کلیئرلی ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ایک دو دفعہ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ ایک متنازع ایریا سے گزر رہی ہے فلانا فلانا فلانا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں ہمیں اپنی کچھ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کو یہ جس صورتحال کا سامنا ہے، اگر اس کو سم اپ کیا جائے چند الفاظ میں، تو فرد واحد جب ان کی حکمرانی تھی اس ملک میں، چاہے وہ جنرل ضیاء کی ہو، جنرل مشرف کی ہو، تو انہی کے کیے ہوئے فیصلے جو آج ہماری ساری جنریشن کو، آنے والی جنریشنز کو، اور اس کے اندر ہماری فوج بھی شامل ہے، اس کے اندر ہمارے سیاستدان بھی شامل ہے، کہ ہم سب کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ وہ ایک 70s 80s کی جو پالیسی تھی افغان وار کی، اسے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کرنا، اس کو پھر کشمیر کی آزادی کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو استعمال کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو فیصلے فرد واحد نے کیے اس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ بہرحال میرے خیال سے محیط صاحب کی طرف بھی محیط صاحب آپ بھی ذرا بتائیے گا، اور یہ ویسے میں آپ کے اس انالیسس سے اگری نہیں کرتا۔ چلیں ہم واپس آتے ہیں، محیط صاحب نے ذرا جانا ہے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آپس میں گپ ماریں گے۔ محیط صاحب یہ بتائیے، ایک تو آپ نے دونوں تبصرے سن لیے، مگر پھر یہ سی پیک کے حوالے سے ایک دو مرتبہ دبی آواز پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی آئی ہے، اس طرح کی آوازیں پہلے نہیں سنائی دیتی تھی۔ تو یہ سی پیک سے کیا اس کا تعلق ہے؟ اس کا صرف افغانستان سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق کیا نیوکلیئر پاکستان کی کیپیبلٹیز سے ہے؟ اس کا تعلق دہشت گردوں سے؟ اس کا تعلق کس سے ہے، اور کس حد تک سیریس ہے یہ سگنلنگ جو پاکستان کو دی جا رہی ہے؟ پاکستان کو کس حد تک سیریسلی اس کو لینا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلے تو محترم آپ تھوڑا سا خیال کیجئے، آپ اب جیلم کے ارد گرد سے نہیں گزر سکتے، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ یہ چودھری صاحب کا مائک جو ہے اس کو بھی کھلا چھوڑیں، اور اپنا رستہ موٹر وے کے برعکس یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، چودھری صاحب کی دہشت ظاہری بات ہے آپ چودھری صاحب کو صحیح طرح جانتے نہیں۔ تو اب جہاں تک بات رہی ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کو کوئی نئی پالیسی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں حیرانگی کی صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2018 کی پہلی ٹویٹ پاکستان پہ کی، اور بہت سی چیزیں ہیں، روس کا معاملہ ہے، شمالی کوریا ہے، اندرونی معاملات ہیں،
یہ کوئی نہ کوئی اس وقت ڈسکشن پاکستان پہ ہو رہی ہوگی، تو فائل ہوگی جو سامنے آئی، کوئی وہ ذہن میں ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ 255 ملین اور پاکستان کی امداد کا وقت آ رہا ہے فیصلہ کرنے کا، تو شاید وہ بھی روک دی جائے، شاید یہ اس پس منظر میں۔ اس کے علاوہ اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے۔ جو میسج پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ بہرحال ٹویٹ میں وہ ایک طرف جو ہے وہ زبان زیادہ استعمال کی گئی، وہ ایک مائنر ایشو ہے۔ دیکھیے، میں فواد کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مفاد پورا ہو گیا ہے، بلکہ اگر آپ اس میسج کو غور سے دیکھیں جو کچھ وہاں سے پاکستان کو مل رہا ہے، بلکہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں بھی یہی میسج تھا، اس کی زبان تھوڑی مختلف تھی، اور وہ یہ ہے کہ مفاد پورا نہیں ہو رہا۔ افغانستان میں جنگ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہے، اور اس لیے پاکستان کو اور کچھ کرنا ہے جس سے افغانستان میں جو گایا ہے وہ پلٹ جائے۔ یہ میرے نزدیک ابھی مفاد پورا نہیں ہوا، ابھی یہ پریشر آ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے، لیکن موین ہم اس سے تھوڑا اس کو بھی تو ایکسپلین کریں نا، ہم اور کیا کریں؟ مطلب ہم نے یہ کہا کہ جی پھر ہم بارڈر سیل کر دیتے ہیں، یہ تو پھر یہی ہے کہ پاکستان کو پھر ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں جلال آباد سے ادھر کے علاقے کی، پھر ہی ہم سے گلا کریں، اب اس کے بعد تو اور کچھ نہیں رہ گیا۔ نہیں ٹھہرے ابھی مجھے بات تو پوری کر لینا۔ جو عمومی بات ہے نا، یہ چین اور سی پیک اور روس کی بات درست ہے۔ دنیا کی جیو اسٹریٹجی اس خطے میں جس طرف جا رہی ہے، اس میں امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات بہتر کرنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ کیمپس جو ہیں وہ ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے سرد جنگ کا آج کے معاملات سے، اور وہ یہ ہے کہ سرد جنگ میں 2 سپر پاور تھی، جس میں یہ تھا کہ یا آپ میرے کیمپ میں یا آپ دوسرے کے کیمپ میں۔ جو نان الائن موومنٹ بھی جس کو کہتے تھے ہندوستان وغیرہ، وہ بھی روس کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کسی طرف ان کا بھی ایک یا دوسری طرف رجحان تھا۔ آج کی دنیا میں وہ ملک سکسیسفل ہیں، آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ملک سکسیسفل ہیں جو ایک ہی وقت پہ بیشتر کیمپس میں اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا بہتر کر چکے ہیں۔ اور اس لیے پاکستان اور ہندوستان کا ڈفرینشیل بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو روس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے ہیں، ابھی بھی اچھے ہیں۔ اس لیے میں اس بات پہ تھوڑا اعتراض کرتا ہوں کہ روس، چین، پاکستان ایک طرف اور امریکہ، ہندوستان دوسری طرف۔ ہندوستان جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھے گا، اور امریکہ سے تو خیر تعلقات بہتر ہو ہی رہے ہیں ان کے۔ چین سے بھی جہاں پہ بہت تعلقات ان کے مسائل ہیں، 70 بلین 100 بلین کا ٹریڈ ہے، ہم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی جو بھی پالیسی ہے، جو اس وقت بات ہو رہی ہے، پاکستان جو جواب دے رہا ہے، کس طرح یہ فیصلہ کیا جائے پالیسی میں کہ مختلف کیمپس میں ایک ہی وقت اپنے تعلقات بہتر رکھے جائیں۔ اب سوال آ جاتا ہے فواد کا، اچھا جی پھر ہم اور کیا کریں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو کھل کے بات کرنا ہوگی۔ یہ جو ہم بارہا بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو کوئی بندہ ہی نہیں جس سے کوئی تشویش ہو امریکہ کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ امریکہ کی یہ بات کہنا کہ جی اگر پاکستان وہ کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ ڈنمارک بن جائے گا، یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ بیچ میں ایک وایا میڈیا نکالنا ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان ابھی بھی کر سکتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو امریکہ کو لازمن کرنی ہوں گی۔ لیکن اگر یہ معاملات اسی طرف رہے کہ امریکہ کہے کہ جی پیسے بند اور اب آپ کچھ نہیں کریں، آپ نے کچھ نہیں کیا آج تک، یہ بات ظاہری بات ہے۔ موحد صاحب ایک منٹ ذرا یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کھل کر بات کریں، پیسے ویسے تو ہمیں نہیں ضرورت، ہمارا تو موقف یہی ہے، ویسے تو پالیسی جو ہے وہ دیں گے۔ ایک سیکنڈ، وہ خواجہ صاحب دیں گے، ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ ہم ابھی اس کو پیسوں میں تولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں